جب بچوں کی عمر تمیز کی ہو جائے ان کے بستر الگ کر دینا. ہر ایسا تھوڑی رہتا، ایسا ہی رہتا ہے. بچے معصوم ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کتنے معصوم ہیں. ایک عمر کے بعد میں جب بچے اپنے آپ کو ڈسکور کرنے لگتے ہیں، اس وقت میں مستی اور مذاق میں ہو سکتا ہے وہ کچھ غلطیاں کریں. لہذا بچوں کی ایک عمر ہوتی ہے جب ان میں تمیز ہوتی ہے، وہ عمر جس میں بچے ماں باپ سے آرگومنٹ کرنے لگتے ہیں. باہر مت جاؤ. کیوں مت جاؤ؟ ان کے وہ بچوں کو چھوڑتے ہیں باہر، آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ باہر اچھا نہیں ہے. اسکول کو پھر کیسے جانے دیتے؟ بچے آرگومنٹ کرنے لگے. یہ عمر ہوتی ہے جس میں ان کو تمیز ہوتی ہے. ان کی تمیز کی کچھ عمر میں تو بچے ہوتے ہیں سیدھا روم میں جاؤ، چپ چاپ جاتا ہو روم میں. لیکن ایک وقت کے بعد بچے کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے ہوتے ہیں، 10 سال کے، 7 سے 10 سال کی عمر ان کی ایسی ہوتی ہے، وہ آرگومنٹ کرنے لگتے ہیں. اس دن تو بولے تھے صحیح ہے، آج کیسا غلط ہو گیا؟ اچھا، اس کو یاد نہیں رہتا کب غلط بولا تھا میں اور کب صحیح بولا تھا. اس کو یاد نہیں رہتا ہے. کیوں؟ اس کی میموری میں اتنے 50 چیزیں بھری ہوئی ہیں، ساری دنیا کے نقشے بھرے ہوئے ہیں، اس کو نہیں معلوم کچھ. لیکن بچوں کے پاس، ان کے پاس ڈیٹا کم ہوتا ہے، وہ برابر یاد رکھتے ہیں، برابر یاد رکھتے ہیں. تو بچوں کی تمیز کی جب عمر ہو جائے، یعنی 10 سال، 7 سال، یہ جو 10 سال کی عمر ہے، اس کے بارے میں ایک خاص ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کی بنیاد پر ان کو سزا بھی دو، مارو. ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے بچوں کو مارنا قانوناً جرم ہے، کچھ نہیں جرم ہے. ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے یہ اصلاح کے لیے ضروری ہے. ہاں، ایسی مار نہیں کہ وہ اپنا نام بھی بھول جائے. پوچھ رہے بیٹا کیا نام ہے تمہارا، تو وہ گھبرا گیا، اتنا پٹائی کی باپ نے کہ اس کو شاک ہو گیا مینٹلی. ایسی مار نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو سزا ایسی دی جائے جو پروڈکٹیو ہو. ایکسرسائز ان سے کرائے کہ صحت بن رہی ہے ان کی، ایسا کرایا جائے. اتنی مرتبہ یہ حدیث لکھو، ایسی بھی تو سزا دے سکتے ہیں نا آپ ان کو. اور کبھی ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، مارا جا سکتا ہے ہاتھ پر ان کے. ایسی کوئی سزا یہ نہیں کہ چہرے پر مار رہے اس کے، یہ چہرہ سوچ گیا، اسکول میں جا رہا ہوں کیا ہوا، دیکھو اس کے ابو نے اس کی پٹائی کی، وہ ذلیل بھی ہوگا، نفرت کرے گا ماں باپ سے. ہاتھ پہ 1-2 چھڑی دے دی آپ نے آہستہ سے، وہ بھی بہت زور سے نہیں. یہ نہیں کہ مارا تو اس کی ہڈی ہی فریکچر ہو گئی ایک دم ایسی موٹی لکڑی سے. بعض ماں باپ سزا ایسی دیتے ہیں کہ وہ بچوں کو باغی بنا دیتے ہیں. آپ نے سزا دی، 1 چھڑی اس کو ماری، اس کو تھوڑا لگا لیکن بہت زور سے بھی نہیں لگا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے قریب کیا، کہا دیکھو میں نے کیوں مارا بتاؤ. ہم سزا دیتے ہیں، پوچھتے نہیں بچوں سے. بچہ سوچتا ہے میں برا ہوں اس لیے اس کو شاید مارا، ان کو غصہ تھا اس لیے شاید مارا. بچوں کو آپ قریب پوچھو کیوں مارا بتاؤ، معلوم نہیں، میں نے اس لیے سزا دی کیونکہ ایسا ایسا تم نے کیا. تو اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ غلطی پر سزا ملتی ہے. نیکسٹ ٹائم اس کو جب پوچھیں گے تو بتائے گا ہاں میں نے ایسا جھوٹ بولا، چوری کیا، گالی دیا، اس لیے مجھ کو سزا ملی ہے. تو اس کو یہ اس کی میموری کے ساتھ میں یہ اٹیچ ہو جائے گا کہ گناہ سزا کا حقدار انسان کو بناتا ہے. اگر سزا سے بچنا ہے گناہ سے بچنا پڑے گا. اس کو ایجوکیٹ آپ نے کیا کہ دیکھو اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں کیوں کروں گا. اس کو پیار بھی کیا، کچھ اپنے ہاتھ سے اس کو کھلایا، میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن غلطی کرو گے تو سزا بھی دوں گا. بچہ سمجھتا ہے ہاں یہ میرے دشمن نہیں ہے، یہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ڈسپلن گھر میں ایسا ہے. کیونکہ بچہ کنفیوز ہوتا ہے کہ اچانک دھلائی ہوئی، گھر میں آتے ہی دھلائی. ابھی دروازہ سائیکل بائسیکل لگائی اور دروازہ کھولا اور کیسے ہیں خوش آیا وہ کھیل کے دے دھنادن دھلائی. معلوم نہیں اس کو کیوں پٹائی ہو رہی ہے. جا سیدھا گھر میں، اب بتایا بھی نہیں کیوں. اب بتائیے اس سے اس کو نیگیٹو فیلنگ ہوگی. بہت سارے بچے باغی کیوں ہوتے ہیں؟ وہ انٹرپریٹ نہیں کر پاتا ہے یار یہ کیوں کیا ہے. اب وہ چھوٹا ہے اس لیے بول نہیں پا رہا ہے، وہ بغاوت نہیں کر سکتا، لڑ نہیں سکتا، اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں کیوں. تو
ان کو سزا دی جائے. نماز نہیں پڑھا، 10 سال کا ہو گیا، سزا دی جائے، اور بتا کے سزا دی جائے یہ سزا اس لیے ہے کہ تم نے نماز چھوڑی. نماز چھوڑنا مجھ کو بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، پڑھنا چاہیے. اسکول جاتا ہے، کھیلنے جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ نماز بھی پڑھنے کی چیز ہے. لیکن 7 سال سے سکھا رہے آپ، پہلے دن سے مار رہے ہیں آپ اس کو نہیں. 3 سال تک آپ اس کو ٹرین کر رہے ہیں نماز کے لیے، پھر وہ نہیں پڑھے گا، ایسا بہت کم ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، اچانک دھلائی. 7 سال سے تو آپ نے شروع نہیں کیا، 10 سال سے پٹائی کی حدیث آپ کو یاد ہے، 7 سال سے سکھانے کی تربیت کی، آپ کو حدیث یاد نہیں ہے، تو یہ نقصان دے گا. پہلے تربیت ہے، پھر سزا ہے. دیکھیے کتنا اسلام کتنا صحیح دین ہے کہ وہ یہ نہیں بتاتا پہلے دن سے مارنا شروع کرو، خوب مارو اور بولا آپ سے نماز پڑھنا شروع کر. اگر نماز پڑھے گا، جو مارا نا میں نے ایسا نہیں ماروں گا، ایسا نہیں ہے. پہلے سکھاؤ اس کو. اور ایک اور ہدایت آپ نے دی 10 سال کے بعد کے لیے، آپ نے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو، ان کے بستر الگ کر دو. تو یہ یہاں سے بچوں کی حفاظت شروع ہوتی ہے کہ بچوں کے بستر کیا ہوں، الگ ہوں. ایک ہی چادر میں دونوں سو رہے ہیں، نہیں. آپ بولیں گے ہمارے بچے بہت بھولے بھالے ہیں. آپ شیطان بھولا بھالا ہے؟ شیطان بھولا بھالا نہیں ہے، اور واقعی وہ بھولے ہیں، اسی لیے تو آپ کو ایسا کرنا پڑے گا. ان کو نہیں معلوم ہے، وہ کھیل تماشا مذاق میں کچھ بھی غلطی کر سکتے ہیں، ان کے اندر کچھ غلط ذہنیت بن سکتی ہے. آپ کو اس سے ان کو بچانا چاہیے، کیونکہ وہ فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کو اپنے بستروں میں الگ الگ سلاؤ. الگ ہونا چاہیے، اس کا بیڈ الگ، اس کا بیڈ الگ، اس کا بیڈ الگ. ایک چادر میں دونوں سوئیں گے نہیں، الگ الگ الگ. بیٹی کو الگ، بیٹا الگ. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. کوئی آدمی سوچے گا اتنے جلدی سے، ہاں اتنے ہی جلدی سے کرنا پڑتا ہے. گاڑی کو بریک کب مارنے کا؟ کھائی میں گرنے کے بعد بریک لگا رہا اور رک رہی نہیں گاڑی. کیوں بھائی؟ ابھی کھائی میں جا رہی گاڑی، تو اگر راستے پر بریک لگاتا تو کھائی میں جاتی نہیں. اب کھائی میں جاتی تو بریک لگا یا کچھ بھی کر، ایئر بریک دبا یا کچھ بھی، وایو بریک یا جو بھی بریک، کچھ نہیں لگنے والا ابھی. کیوں؟ اب تیرے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے، تمیز کی عمر میں بستر الگ کر